السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناپاک بدن کے اوپر اگر پاک کپڑا پہنا جائے تو کیا پاک کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثلاً یوں سمجھے کہ کسی شخص کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل فرض ہو گیا اس کے اوپر، یا اسی طرح میاں بیوی آپس میں ملے، ان کے اوپر غسل لازم ہو گیا، تو اب چونکہ بدن ناپاک ہے، اگر وہ پاک کپڑا پہن لیتا ہے اس صورت میں تو کیا وہ پاک کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے اس کا بدن ناپاک ہے تو کیا یہ کپڑے بھی ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو غور سے سنیے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کبھی کہ میرے بدن تو ناپاک ہو گیا، تو اب جو ہے میں کپڑا پہنوں گا تو یہ کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کو آپ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ سوال آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے گا اور یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا، آئندہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بدن کے ناپاک ہونے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، کپڑا دو صورتوں میں ناپاک ہوگا۔ اچھی طرح اس مسئلے کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے اور غور سے سنیے۔ کپڑے کے ناپاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، دو صورتوں میں کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود اس کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے، اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے بدن کے اوپر کوئی نجاست لگی ہو اور وہ نجاست جو ہے کپڑے کو ٹچ کر جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو ان دو صورتوں میں جو ہے یہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، ایک کپڑے کو نجاست لگے، دوسرا یہ کہ بدن کی نجاست جو ہے کپڑے کو لگے، تو ان دو صورتوں میں کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر بدن کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے تو پھر کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور اس صورت میں چونکہ ظاہری نجاست بدن کے اوپر نہیں ہوتا، یعنی یہ جو مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی شخص کے اوپر غسل لازم ہو جائے، خواہ جنابت کی وجہ سے ہو یا میاں بیوی کے آپس میں ملنے کی وجہ سے، اس صورت میں چونکہ ظاہراً انسان کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہوتی، تو نجاست نہ ہونے کی وجہ سے یہ اگر نیا کپڑا یا پاک کپڑا پہنتا ہے تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد اس کے شرمگاہ سے کوئی نجاست نکل کر کپڑے کو ٹچ کر جاتا ہے، وہ کپڑا جو ہے ناپاک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ سے جب نجاست نکلتی ہے تو وہ نجاست کپڑے کو لگنے کے بعد ظاہر سے بات ہے کپڑا ناپاک ہوگا، لیکن اگر شرمگاہ سے کوئی نجاست نہ نکلے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے، وہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ تو اس صورت میں اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو جائے یا میاں بیوی آپس میں ملے اور ان کے اوپر غسل فرض ہو جائے اور پھر وہ کپڑا پہن کے جا کے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ اسی کپڑے میں اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شرمگاہ سے کوئی نجاست نکل کر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا، اس صورت میں اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جنابت لاحق ہونے کے بعد یا اسی طرح میاں بیوی آپس میں ملنے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ شرمگاہ کو دھو لے، اس کے بعد آ کر وہ کپڑا نہ پہنے جس کپڑے میں وہ نماز پڑھنے والا ہے، کوئی اور کپڑا زائد ایسا کپڑا اپنے پاس رکھے، اس کو پہن لے، پھر جا کے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد آ کے وہ اپنا پاک کپڑا پہنے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ بہترین صورت ہے، اسی میں احتیاط بھی ہے، آپ کا کپڑا بھی پاک رہے گا، ناپاکی سے بچ جائے گا۔ تو خلاصے کے طور پہ آپ کو دوبارہ آخر میں سمجھا دوں کہ بدن کے ناپاک ہونے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا اسی صورت میں ناپاک ہوگا کہ آپ کے بدن کی نجاست جو ہے کپڑے کو لگے یا خود کپڑے کو کوئی نجاست لگ جائے، ان دو صورتوں میں کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ صرف جنابت کے لاحق ہونے سے یا غسل کے فرض ہونے سے بدن چونکہ ناپاک ہوتا ہے تو اس ناپاکی کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ غسل کرنے کے بعد اسی کپڑوں سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔